منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا وقد ضر عليه من تراب حفرته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وأمن بالخير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق کے ساتھ ثواب کی نیت سے نماز و دوسری پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد افضل صلوات. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. اللہم صلی علی محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. یا رب وسلم سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم میں سے سورۃ طٰہٰ سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 54 اور 16 پارہ ہے، اس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اور ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. آج 15 جمادی الثانی 1445 ہجری ہے، بمطابق 29 دسمبر 2023 جمعے کا عظیم دن ہے. اور اس جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور غاریہ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات کا دن ہے. تو اس حوالے سے آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا ذکر کیا جائے گا، کیونکہ صحابہ کرام کا ذکر کرنا اور سننا یقیناً خیر و برکت اس کے اندر ہے، اور ان کے واقعہ سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، نیکی کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس مٹی سے پیدا کیا ہے. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، جب آپ کی فوت ہو جائے گا تو اس مٹی کے اندر دوبارہ بھیج دیں گے. اور پھر وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر آپ کو قیامت کے دن اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے. اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب کوئی مسلمان جس کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے پھر اس پر مٹی ڈالی جاتی ہے تو 3 مٹھیاں اس کے اندر ڈالنا یہ سنت ہے کہ پہلے آپ مٹھی لیں، یہ آیت پڑھیں مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، وہ ڈال دیں. پھر دوسری مٹھی لیں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ڈال دیں. پھر تیسری مٹھی لیں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ اور تیسری مٹھی ڈال دیں. تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے حوالے سے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے، ایک حدیث پاک بیان کی ہے کہ فرمایا مَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَقَدْ ضُرِّبَ عَلَيْهِ مِن تُرَابِ الْحُفْرَةِ.
کہ جو آدمی جس جگہ دفن ہوتا ہے اسی مٹی سے لے کر اس کی پیدائش کی جاتی ہے. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جہاں آج وہ مدفون ہے اور جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کہ میرے منبر سے لے کر میرے روضے تک یہ سارا حصہ جنت. محدثین نے لکھا کہ یہ حصہ قیامت کے دن جنت کے اندر شامل کیا جائے. تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مٹی کے اندر دوبارہ ان کو بھیج دیا ہے. اور وہ خوش نصیب ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا میں رہے اور آج آپ کے ساتھ ہی آرام فرما رہے ہیں اور کل قیامت کے دن آپ کے ساتھ اٹھے. تو یہ بات میرے اور آپ کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ پہلے ہی فرما دیا ہے. جیسا کہ امام حنفی رحمۃ اللہ نے ایک حدیث لکھی ہے کہ ان حبشیا دفن فی المدینہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن فی المدینہ الذی خلق منہا کہ مدینے کے اندر ایک مسلمان حبشی کو دفن کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ سے اس کی پیدائش, جس جگہ یا جس مٹی سے اس کی پیدائش کی جاتی ہے اس کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کی مٹی سے پیدا کیا ہے اور وہیں آج آرام کر رہے. تو لہذا میں نے عرض کیا میرے اور آپ کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے فیصلہ فرما دیا ہے. لہذا ان کا ادب و احترام, ان کی عزت ہمارے اوپر لازم اور ملزوم ہے. تو اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور فرمایا کہ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے اور آپ کے والدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد الرب کعبہ رکھتے ہیں, یعنی کعبے کے رب کا بندہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 5-6 برس کے ہوتے ہیں, سمجھدار ہو جاتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے تو ہم اپنے واقعات, جو پچھلے واقعات حالات ہوتے تھے وہ آپ کے سامنے بیان کرتے تھے. اور اسی بات کو ملا لکھائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی اپنا واقعہ بیان کیے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں سمجھدار ہو گیا یا یوں سمجھے کہ جو بچہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر ادب کرنا ہے, شور شرابہ نہیں کرنا, تو جو بچہ حرکتیں نہیں کرتا وہ سمجھدار ہو جاتا ہے. اور فرماتے کہ میرے والد کیونکہ اسلام اس وقت نہیں تھا, میرے والدین وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے, ان کے سامنے نظر نیاز کرتے تھے, ان کو سجدہ کرتے تھے. تو میرے والد نے دیکھا کہ اب میری عمر ایسی ہو گئی ہے کہ یہ سمجھدار ہو گیا ہے, لہٰذا اس کو میں اپنی عبادت خانے میں لے کے جاؤں, ان کو بتاؤں کہ یہ ہمارے معبود ہیں, ان کے سامنے سجدہ کرو اور ان کی عبادت کرو, ان کی پرستش کرو. تو جیسے ہمیں مسلمانوں کو حکم ہے کہ اپنے بچوں کو 7 سال کا ہو جاتا ہے تو نماز کی تلقین کرو, لیکن ساتھ لوگوں کو پتہ چلے کو کہ مسجد میں ہم یہ عبادت کرتے ہیں, نماز ایسے پڑھتے ہیں. تو میں آئی نہیں سمجھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جن کا نام محمد بن عثمان اور ابو قحافہ ہے, تو اپنے بیٹے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اپنے عبادت خانے میں جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے والد کی بات کہی کہ یہ تمہارے خدا ہے, ہمارے خدا ہے, ان کی عبادت کرو, تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے خود سے کہا اور آپ مجھے ایک جگہ کھڑا کر دیا اور آپ اس طرف چلے گئے کسی اور دوسرے معبود کے پاس جا کر شروع ہو گیا اپنی عبادت کے لیے. فرماتے کہ میں نے اپنے اس بت سے کہا جو میرے سامنے تھا, میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کھانا کھلاؤ. تو
کہنے لگے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مجھے اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ مجھے کپڑا پہناؤ. تو حضرت ابو بکر فرماتے کہ مجھے اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. تو مجھے غصہ آیا کہ یہ خدا کیسا ہو سکتا ہے، نہ کھانا کھلاتا ہے، نہ لباس دیتا ہے، نہ میری بات کا جواب دیتا ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر اٹھایا اور وہ پتھر اس بت کے مارا. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک بتا رہا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بازو کے اندر کتنی قوت اور طاقت رکھی تھی. اللہ جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ ابو بکر میرے محبوب کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر قلعہ صفا میں پہنچائے گا. اور جو حضرات دیکھ کر آئے وہ جانتے ہیں کہ کتنی بلندی والی پہاڑی ہے. اب تو راستے بنے ہیں تب بھی جانا مشکل ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو اس وقت رات کی تنہائی میں راستہ بھی نہیں ہے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر پہنچایا. تو اتنی اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بازو کے اندر اللہ نے کتنی طاقت رکھی. فرمایا ایک پتھر لیا اور جب زور سے وہاں کے بت کے تو وہ ٹکڑے ہو کر زمین پر جب گرا، اب اس کی آواز کے بعد جو ایک سائڈ پہ کھڑے تھے ان کے کام میں بڑھ فوراً بھاگ کر آئے اور اپنے بیٹے کو ہاتھ پکڑا اور بعض کتابوں میں لکھا کہ ایک تھپڑ بھی مار دیا. لیکن بعض بیان یہ ہے کہ نہیں، وہ اتنے زیادہ غصے والے نہیں تھے، بڑے تحمل مزاج تھے. تو اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور والدہ کے پاس آ گئے، اپنی بیوی کے پاس، اور کہا کہ آج آپ کے بیٹے نے یہ کام کیا ہے، ہمارا بت کو توڑ دیا ہے، اس کو نیچے گرا دیا ہے، نقصان کیا ہے. تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ام سلمہ وہ فرماتی ہیں ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک ایسا راز تھا جو اپنے دل کے اندر میں نے چھپایا ہوا تھا، آج میں آپ کو راز بتانے لگی. کہ کیا ہے کہ جب اس بچے کی یعنی ابو بکر کی پیدائش ہوئی تھی اور اتفاق سے آپ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے، آپ کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے. جب اس بچے کی پیدائش ہو رہی تھی تو میری پیدائش کے دوران مجھے غیب سے آواز آئی کہ یا عبد اللہ بالتحقیق ابشری بولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب الرفیق صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگی کہ میرے کانوں کے اندر غیب سے آواز آئی، اے اللہ کی بندی جو سچی ہے، آپ کو خوشخبری ہو بولد العتیق کہ اللہ آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو جہنم سے آزاد ہوگا. اسمہ فی السماء صدیق، اور آسمان میں اس کا نام صدیق ہوگا. اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب رفیق، دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وزیر اور آپ کے بوجھ کو اٹھانے والے ہوں گے اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد وہ آپ کے جانشین اور خلیفہ ہوں گے. تو جب آپ کی والدہ نے یہ بات بتائی تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی توحید ان کے دل میں ڈالی تھی، بلکہ یوں بھی کہا جانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا اس لیے تھا کہ آپ کی رفاقت کے کام ہے، آپ کی رفاقت کریں، آپ کے ساتھ رہیں. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سفر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے تجارت کے، اور آپ کے ساتھ جو قرب بھی تھا. لیکن یہ کون جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا کہ جن کے ساتھ سفر کیے ہیں، جن کے ساتھ قرب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی بنانے والے ہیں. تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام جاتے ہیں. وہاں جب جاتے ہیں تو ان کو وہاں پر ایک خواب آتا ہے. خواب کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے سورج اور چاند نیچے اترے ہیں اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں داخل ہو گئے. اور پھر آپ نے ایک ہاتھ میں سورج کو لیا، ایک ہاتھ میں چاند کو لیا
اور اپنے سینے سے لگایا اور چادر کے نیچے چھپایا۔ اب جب صبح کو بیدار ہوئے تو باقی لوگوں سے کہہ رہے کہ بھئی آج میں نے کام کے لیے نہیں جانا، تجارت کے لیے نہیں جانا۔ لوگوں کو پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہ جی کوئی بات نہیں، مجھے آپ ایسا کریں، کسی ایسے راہب کا پتہ بتائیں، ایسے مولوی کا پتہ بتائیں جو تورات زبور انجیل پہلی کتابوں کا علم جاننے والا ہو۔ کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو خواب آیا تھا تو اس کی تعبیر پوچھنا چاہتے تھے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک راہب بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے پاس چلے۔ تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اپنا خواب بیان کرتے ہیں، وہ آگے سے پوچھتا ہے کہ خواب تو بہت اچھا ہے، تعبیر اس کی بہت اچھی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے ہیں، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ بھئی میرا نام ابو بکر ہے، میں مکہ سے آیا ہوں اور میرا خاندان قریش کے ساتھ تعلق ہے اور میں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھئی پھر تو آپ کے لیے مبارک ہے کہ مکے میں اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو آپ ان کے رفیق ہوں گے دنیا کے اندر بھی، ساتھی ہوں گے، اور یاد رکھو ان کے جانے کے بعد آپ ان کے جانشین اور خلیفہ بنیں گے۔ تو یاد رکھو کہ میں اس نبی پر ایمان لا چکا ہوں، لیکن عیسائیوں کے سامنے میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے۔ ابو بکر اس پر ایمان لاؤ۔ جب یہ آپ کی تعبیر سنی تو اپنا جو تجارتی سفر تھا موقع کیا، چھوڑا، فوراً مکہ میں آتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور ابو بکر بھی حضور کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جلدی کرو، پڑھو ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور مجھے کوئی دلیل، کوئی معجزہ تو دکھا دیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے شام کے دن جو آپ نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر وہ اللہ نے میرے سامنے بول دی ہے، تو کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے؟ فوراً کہنے کہ صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے سچے نبی۔ تو یہاں پر ایک بات آپ کے ذہنوں میں آ سکتی ہے اور آنی چاہیے کہ ہم نے تو سنا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں، ان کو بغیر کسی دلیل کے لائے ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر مجھے کوئی آ جا کر کہتا ہے، آپ کو مثال کے پاس جاتا ہوں کہ یہ میرا بچہ حافظ ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، تو میں اس بچے سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے تھوڑی سی کوئی سورہ سنا دیں، تو اب کوئی ساتھی مجھے کہہ سکتا ہے کہ اس کا والد کہہ رہا ہے کہ یہ حافظ ہے، کیا آپ کو اس کی بات پہ یقین نہیں؟ تو میں کہوں گا بھائی یقین مجھے ضرور ہے، لیکن میں برکت کے لیے اسے کچھ سننا چاہتا ہوں۔ جب وہ سنائے گا پھر ہم اس کے ساتھ ہاتھ بھی چلیں گے اور اس کے لیے دعا بھی کریں گے۔ بیعینی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضور سے دلیل مانگی ہے، یاد رکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو سمجھتے ہیں کہ یہ صادق الامین ہے، امانتیں کافروں کی آپ کے پاس پڑی ہیں، آپ سے زیادہ کوئی ساتھ بولنے والا نہیں ہے، لیکن جو آپ سے دلیل مانگی ہے وہ صرف برکت کے لیے مانگی۔ جیسے میں کسی سے برکت کے لیے قرآن سنوں گا پھر اس کے ساتھ ہاتھ میں اس کے لیے دعا کروں گا، تو بیعینی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بطور برکت کے حضور علیہ السلام سے دلیل مانگی۔ اور یاد رکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمین کی اس دھرتی پر وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لا کر مشرف اسلام ہے۔ اور آپ کہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت علی بچوں میں اسلام لے کر آئے پہلے، حضرت خدیجہ عورتوں میں پہلے ایمان لے کر آئے ہیں، اور غلاموں میں حضرت زیاد بن حارثہ وہ اسلام لے کر آئے ہیں، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے ایمان لانا۔ تو یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام شخص نہیں، اب آپ انصاف سے دیکھیں کہ گھر کے اندر بچہ رہتا ہو وہ اپنے بڑوں کی بات مانی کو ماننے والا نہیں ہوتی، جو اس کو آپ اپنی زبان میں ہنڈائی کہتے ہیں کہ ہنڈائی حضرت ابو بکر کی کیوں ہے؟ اب اسی بات میں سمجھانے لگا ہوں کہ دیکھیں گھر کے اندر جو بچہ ہے بڑے کی بات مانتا ہے وہ کمال نہیں ہوتا، یہ ہنڈائی نہیں بنتی،
بڑی صورت میں شمار نہیں ہوتا. اسی طرح آپ کی بیوی حضرت خدیجہ آپ کے گھر میں ہے، ہماری اماں ہے، حضور کی بیوی ہے. بیوی اپنے شوہر کی بات مانتی ہے، کوئی ہٹ نہیں کرتی، بڑی صورت میں شمار نہیں ہوتی، بڑی بات نہیں کرتی. اور اس طرح آپ کا اگر کوئی ملازم وہ آپ کی بات مانتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی مالک کی بات مانتا ہے. تو لہٰذا کی ہیڈ لائن نہیں بنتی ہے، کوئی بڑی صورت نہیں بنتی. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھیں کہ مکے کے شرفاء میں ان کا نام ہے، بنو تمیم کے سردار ہیں، اور اسی طرح یعنی وہاں کے جج ہیں کہ جب خون بہا کی قیمت اکٹھی کی جاتی تھی تو یہ اس کے امانتدار امین ہوتے تھے. اس کے علاوہ آپ کی 9 دکانیں ریشمی تھی، اور اسی طرح آپ نصف داری کے بڑے ماہر تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے اور مکے کے بہت بڑے تاجر تھے. تو یاد رکھیں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھا ہے تو گویا کہ سب سے بڑے آدمی نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے، مانا ہے، اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے جانا جاتا ہے. اور یاد رکھیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور آپ نے پہلے دن 6 آدمیوں کو کلمہ پڑھایا اور 6 آدمیوں کو حضور کی خدمت میں جا کر پیش کر دیا ہے، اور 6 آدمی یہ ٹوٹل ملا کر 10 آدمی ملتے ہیں جن کو اشرف مبشرہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ صحابہ کرام جن کو ایک ہی وقت میں اکٹھوں کو جو ہے جنت کی خوشخبری ملی ہے، اسے اشرف مبشرہ کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیں ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں. قرآن میں فیصلہ کرتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے. تو لہذا آج بڑے دکھ کی بات کی جاتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو کسی بھی ملک کی کرکٹ ٹیم کا نام لے وہ آپ کو کپتان میں سب کے نام بتائیں گے، کرکٹ ہو، ہاکی ہو، فٹ بال ہو، اور اس طرح گراؤنڈ والے کے نام ان کے آتے ہوں گے، لیکن ہمارے دین کی جو بنیاد ہے ہم اس سے غافل ہیں. وہ ہمارے نوجوانوں کا بڑے جو دیندار اپنے آپ کو کہتے ہیں شاید ان کو بھی نہ. یہ اس لیے یہ بات اس لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن اور حدیث کی بنیاد پر فقہ نکالا تو جب میں صحابہ سے کوئی قرآن کی آیت سنتا تو وہ لکھ لیتا، جب کوئی حدیث سنتا وہ لکھ لیتا، اور اسی طرح جب صحابہ رضی اللہ عنہ کا کوئی اتفاقی فیصلہ ہوتا تو وہ بھی لکھ لیتا. پھر فرماتے ہیں کہ جب میں دیکھتا کہ صحابہ کا کسی ایک مسئلے کے اندر 2 رائے آ گئی ہیں تو میں ان میں سے اس رائے کو ترجیح دیتا جو اشرف مبشرہ ہوتی، اور پھر اگر ان کے اندر بھی 2 رائے ہوتی تو میں اس رائے کو اختیار کرتا جو خلفاء راشدین کی رائے. اس لیے کہ اسلام کی بنیاد میں ایک بنیاد اشرف مبشرہ ہے. اور وہ کون کون صحابہ ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعید بن زید. یہ 10 صحابہ ہیں. اور یاد رکھیں ان اشرف مبشرہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور ان اشرف مبشرہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجود کے 5 سال ایمان لانے والے ہیں، اور حضرت سعید بن زید بن بازل کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں. تو یہ 10 صحابہ اشرف مبشرہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدت کے اندر جنت کی خوشخبری دی. تو اس کے میرے بھائی آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو دین کی جو بنیادی ہے باتیں اس سے ہم غافل ہیں. کبھی محسوس نہیں کیا کہ ہم کو یاد کریں وہ کون لوگ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. وہ کہتے ہیں صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے اندر نماز کے لیے گئے ہیں، ابھی تک فرض نماز کا وقت نہیں ہوا، نفلی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کی آواز لگا رہے ہیں اور ادھر آپ نماز کی صورت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یا دیکھیں کہ کافروں کو کہاں برداشت تھا، مشرکین کو کہاں برداشت تھا کہ آپ اللہ کی توحید کی آواز لگا رہے ہیں اور بتوں کی مذمت بیان کر رہے ہیں۔ تو لیکن بات یہ تھی کہ ان کے اندر یہ حوصلہ نہیں تھا کہ عام آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ڈالیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر صحن کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کام کے لیے مشرکین نے ایک ایسے آدمی کو پیش کیا جس کا نام عقبہ بن معیط۔ یہ آدمی بہت مالدار بڑا سردار قسم کا آدمی تھا۔ اب یوں سمجھے کہ ابو جہل کی ٹکر کا آدمی تھا۔ اب لوگوں نے ان کو مارا، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آیا اور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آدمی فوادہ ریدہ آدمی ہوئی تھی، اس کے کندھے پر یا گلے کے اندر جو چادر تھی اس نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالا اور آپ کو کہنا شروع کیا فخرنا کہو بھی فخرنا شدیدا کہ زور سے اس کو کھینچا اور وہاں آپ کی چھڑانے کے لیے کوئی آدمی موجود نہیں ہے، جتنے لوگوں کو سارے سب مشرکین ہیں۔ اور ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ اب ان کا گھر کہاں ہے؟ جو لوگ دیکھ کر آئے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے، جو ابھی تک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو جانے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جب آپ مطاع سے باب فاحت سے باہر نکلیں گے تو آپ کو دونوں ایک جیسے بلڈنگیں نظر آئیں گی، درمیان میں پڑے ہیں ادھر بھی مسجد ہے ادھر بھی مسجد۔ اور اگر آج کی زبان کے اندر اس کا معنی کیا جائے کہ برداؤن کی بیک سائڈ میں اور استقلال کا کی بیک سائڈ پر دیکھیں وہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام تھا، وہاں آرام کر رہے۔ جب اچانک شور سنا کہ لوگ ہیں لوگوں کی بولنے کی آواز آ رہی ہے اور شور ہو رہا، سوچ رہے تھے کہ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگوں کی گردنیں آ کر جھک جاتی ہیں تو شور کیسا ہے؟ تو وہاں سے پھر گھر سے نکلتے ہیں ننگوں کو وہاں سے بھاگتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ وہ جو عقبہ بن معیط تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گردن کے اندر اپنا پٹکا اور صافہ ڈال کر ان کو کھینچنا شروع کیا ہوا۔ تو فجاء ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دفع عنہ تو آپ اس کو اس کے ہاتھ کو پکڑا اور آپ نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مالدار ہے، تو سردار ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایسی شخصیت پر ہاتھ ڈال رہا ہے جو جس کا کوئی قصور نہیں ہے، کسی کا کوئی جرم نہیں ہے، اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، صرف یہ کہتا ہے ان یقول ربی اللہ کہ میرا تمہارا اللہ ہے۔ اب عقبہ بن معیط جو تھا پہلے تو خود ڈر گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور جماعت نہ ہو، گروہ نہ ہو، تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ جو ہے بنو تمیم کا سردار ابو بکر ہے۔ اس نے حضرت ابو علیہ السلام کو چھوڑا، ابو بکر کو پکڑ لیا اور جتنے ہمارے لوگ تماشے تھے وہ سارے اس کے حوالے تھے، مارنا شروع کر دیا اور حضور کو چھوڑ دیا، ان کو مارنا شروع کر دیا، مارتے گیا تک بے ہوش ہو گئے۔ ماں باپ ان کو گھر لے کے گئے، صبح ہوئی تو والدہ نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، بیٹا دودھ پی لو۔ اماں حضور کے بغیر میں مجھے بتایا، میں اس وقت تک کچھ نہیں ہوں جب تک میں اپنے حضور کے بغیر مجھے پکڑ نہیں گیا۔ والدہ کہنے لگی بیٹا مجھے پتہ نہیں، لیکن اس دن میں بڑا خیال آیا کہ میرا بیٹا اتنا سچا ہے، اتنا نازک کے اندر پلا ہے، یہ ایسے آدمی کا ساتھ دے رہا ہے لگتا ہے یہ کوئی آدمی جھوٹے چیزیں والا نہیں ہے۔ تو کہا بیٹا مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک فلاں عورت کے پاس جاؤ، وہ آپ کو بتائے گی۔ والدہ وہاں جاتی ہے، ظاہر بات ہے کہ جب اولاد زخمی ہو بیمار ہو تو والدین کو کہاں سے ہوتا ہے، تو فوراً اس عورت کے پاس جاتی ہے، وہ اس سے پوچھتی ہے، وہ نے بتا دی، اس لیے اس وقت تک ایمان کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو واپس آتی بیٹا اس نے مجھے کچھ بتایا نہیں، اگر مسئلہ کیا ہے انہوں نے نہیں بتایا کہ کہیں راز حضور کا ظاہر نہ ہو جائے، کہاں مجھے ساتھ دیتے ہو؟ وہاں پہنچے، وہاں جمیل کا ان کا نام، ان کو ساتھ دیا، بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ وہاں پہنچے حضور کو دیکھا، اما سے کہا اما سب تکلیف دور ہو گئی، میں نے حضور کو دیکھ لیا۔ اب اما سے کہا اما
نظروں کے اندر کام کتنی دیر اپنے دل کے اندر جو ہے وہ ایمان کو چھپائے رکھیے. کہا بیٹا کیا حکم ہے؟ کہا آپ کلمہ پڑھے تو آپ کی والدہ نے اس کو کلمہ پڑھا. اور یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آپ جب دنیا سے گئے ہیں تو آپ کی والدہ زندہ تھی. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو پہلے سال میں ان کا انتقال ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رات دکھائے کہ جب آپ کے بیٹے کو انہوں نے ظلم و ستم کیا ہے اور اللہ نے وہ دور بھی دکھایا کہ مسلمانوں کو حق کرنا ہے. اور پھر ان کے پہلے سال کے دور کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کا جنازہ خود پڑھایا اور جنت البقیع میں دفن کیے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پہ گئے ہیں سارا کچھ آپ کو ملا ہے 50 ماہ سے پاس ہوئی. اور پھر جب آپ واپس آنے لگے تو سوالیہ انداز کے اندر آپ حضرت جبرائیل کو دیکھتے ہیں. جبرائیل نے پوچھا حضور کیا مسئلہ ہے؟ میں جبرائیل میں وہاں جا کر بتاؤں گا کہ مکے سے میں مسجد اقصی گیا, وہاں سے پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک گیا اور اتنے شارٹ ٹائم میں واپس بھی آ گیا تو میری بات کی کوئی تصدیق کرے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بات کا علم دیا ہے کہ آپ کی جب آپ یہ دعویٰ کریں گے تو دنیا کے اندر ایک آدمی ہے اور ابو بکر وہ صدیق وہ آپ کی تصدیق کرے گا. اور اس بات کو ابن حزمی رحمہ اللہ نے یعنی وہ 807 ہجری کے اندر گزرے ہوئے یہ بات لکھی ہے. یعنی آج تو 1445 جا رہا ہے تقریباً 688 سال پہلے کی بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لقب ملا جو میں نے ابھی پڑھا تھا کہ یا رحمت اللہ بالتحقیق ببلد العتیق اسمہ فی السماء صدیق کہ آسمان میں اس کا نام صدیق ہے. اور اس کا آپ کو لقب عتیق ملا. ترمذی کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے حضرت ابوبکر کو کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر کہ عتیق من اللہ انت عتیق من اللہ کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جہنم سے بری کر دیا, آزاد کر دیا. تو اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو عتیق کا لقب ملا ہے. تو انشاءاللہ بس باتیں طے کی ہیں ان کے فضائل میں بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ